السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قزح کے رنگ۔ مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری۔ قسط نمبر 18۔ کالج سے آ کر وہ آج انیکا کے پاس آئی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر بیٹھا ہادی مصروف سے انداز میں موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ انیکا کے ساتھ بیٹھی اپنے امتحان کا احوال سنا رہی تھی جب اچانک گھنٹی بجی۔ ہادی موبائل میز پر رکھتا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عباد کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ بیگ کندھے پر ٹکائے اسکول یونیفارم میں ملبوس عباد کی نظر محمل پر ٹکی تو وہ ٹھٹک کر رکا۔ آنکھیں پھاڑے محمل کو دیکھا، پھر انیکا کو۔ ایسا ہی کوئی حال محمل کا بھی تھا، جو کبھی عباد کو تو کبھی انیکا کو دیکھ رہی تھی۔ انا، یہ کس پٹھانی کو گھر میں بٹھا لیا ہے آپ نے؟ اس نے تیوری چڑھا کر انیکا سے پوچھا۔ انا دیکھیں، یہ انگریز مجھے پٹھانی کہہ رہا ہے، محمل نے بھی دو بدو کہا۔ عباد کیا ہو گیا ہے، بہن ہے تمہاری محمل؟ انیکا نے اسے گھورا۔ یہ پٹھانی ایاد آبی کی محمل ہے جسے وہ حیاتم کہتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر محمل کو دیکھا، اور ایسا ہی کوئی رد عمل محمل کی طرف سے تھا۔ یہ انگریز ہے عباد جس کی آبی تعریفیں کر رہے تھے۔ مجھے انگریز مت کہو مس پٹھانی، تم ہو ہی انگریز، دھوپ میں بال سنہرے کیے ہیں۔ محمل نے اس کے سنہرے بالوں پر چوٹ کی۔ انیکا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ ہادی مسکراتے ہوئے ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ عباد بس کرو، اب بڑی ہے تم سے، انیکا نے اسے گھورا۔ انا، یہ میری بہن نہیں ہو سکتی، وہ انیکا کی گھوری کا اثر لیے بنا بولا۔ میرے پاس بھی ہادی بھائی اور آبی ہیں، مجھے ایک اور بھائی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تنک کر کہا۔ عباد نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہادی بھائی میرے بیسٹ فرینڈ اور ایاد آبی میرے آبی ہیں۔ تم سے پہلے دونوں میرے بھائی ہیں، میرے میرے صرف میرے صرف میرے۔ اور پھر یہ لڑائی ہادی نے یہ کہہ کر ختم کروانی چاہی تھی کہ وہ اور ایاد آدھے محمل کے اور آدھے عباد کے ہیں، مگر دونوں کو یہ بٹوارا قبول نہیں تھا، انہیں اپنے دونوں بھائی مکمل چاہیے تھے۔ رکیں رکیں ہادی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ایاد کے پیچھے آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ایاد نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ کہیے عروہ خانم، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے تھے سارا کو؟ امید ہے آپ کی خواہش جلد پوری ہو، وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہی تھی۔ تو کمال مہارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے شانے اچکا دیے۔ فری نہیں ہو رہی وہ زیادہ آپ کے ساتھ، میری بات سنیں پروفیسر، آپ کی لندن والی بیویوں کو برداشت کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایرے گیرے کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھوں گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ تپ گئی تھی۔ خانم اسٹوڈنٹ ہے میری، میں بھی تو ہوں، مجھے تو کبھی نہیں کہا امید ہے آپ کی خواہش جلد پوری ہو، اس نے دانت پیسے۔ آپ نے کبھی اپنی خواہش کا بتایا بھی تو نہیں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بات نہ بدلیں آپ، اس نے منہ بسورا۔ میں بتا رہی ہوں، آئندہ وہ مجھے آپ کے آس پاس بھڑکتی ہوئی دکھائی نہ دے۔ سر ایاد، اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، سارا کی آواز پر دونوں نے گردن ترچھی کر کے دائیں طرف سے آتی سارا کو دیکھا۔ ارے عروہ، تم یہاں؟ اس نے مسکرا کر عروہ کو دیکھا جو اس کی بات پر جبراً مسکرا دی۔ میں آپ سے شکریہ کہنے آئی تھی آج کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے اور ہمیں سمجھنے کے لیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بس سر کو ہلکی سی جنبش دینے پر اکتفا کرتا، مگر اس وقت وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرا فرض ہے آپ سب کو سمجھنا۔ عروہ نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی، پھر عروہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم چل رہی ہو؟ نہیں، مجھے لینے بس آنے والے ہوں گے، سارا سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ ایاد نے نظروں کا رخ اس کی طرف کیا جو کسی بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ میں اس کا گلا دبا دوں گی پروفیسر، وہ دبا دبا سا چلائی۔ ایسے تو نہ کرنا اب، پھر مجھے گواہ کے طور پر تمہارے خلاف بیان دینا پڑے گا، وہ معصومیت سے مسکرایا۔ یہی امید ہے آپ سے۔ آدھی میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں بابا سے کہوں گی تمہیں آفس بٹھا لیں اپنے ساتھ۔ وہ رکی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ مگر وہاں تمہیں اچھی کلیگز مل جائیں گی۔ ایاد کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہو گے میری نظروں کے سامنے، اس سارا کی بچی کو تو میں خود دیکھ لوں گی، اور تمہیں بھی۔ سخت نظروں سے اسے دیکھا جو پرسکون سا کھڑا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے تمہارا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں یہاں کیا کہہ رہی ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی خیفت مٹانی چاہی، وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ بابا کو فون کر دیا ہے، ڈرائیور آنے والا ہوگا، اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آؤ تمہیں گیٹ تک چھوڑ دوں، عروہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلی جاؤں گی خود۔ سوچ لو، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ منہ پھلا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔
یہی بات اپنی لندن والی بیویوں سے بھی کہتے ہوں گے نا؟ ایاد نے مسکراتے ہوئے سر کو مانی خیز انداز میں جنبش دی، پھر نظریں سامنے گاڑی۔ دائیں بائیں اونچے قداور درخت، چہل قدمی کرتے طلبہ اور بادلوں سے گھرے نیلے آسمان تلے ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھاتے وہ دونوں۔ انیکا کو حکومت پاکستان کی طرف سے یاور کے سلسلے میں باقی شہداء کے گھر والوں کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ عباد کے ساتھ چلی جاتی مگر ایاد کا کہنا تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے اکیلی نہیں جائیں گی۔ تبھی اگلے دن وہ یونیورسٹی سے واپسی پر انیکا کے ساتھ یہاں آ گیا تھا۔ آڈیٹوریم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اسٹیج روشن تھا، ڈائس کے پاس کھڑا ایک افسر تقریر کرنے میں مشغول تھا جسے سب غور سے سن رہے تھے سوائے اس کے۔ ان کا کہنا تھا وہ یاور کے ساتھ ساتھ اپنے باقی شہداء کا انتقام بھی لے چکے ہیں اور اب اسی سلسلے میں جوش و خروش سے تقریریں ہو رہی تھیں۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یاور کے ساتھ اس کا وہی تعلق تھا جو اس کا حیدر کے ساتھ تھا۔ بات یہاں تک ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، مگر اسے آرمی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ وہ شعبہ جس میں وہ کبھی بھی اپنی رائے قائم نہیں کر پایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آرمی اچھی ہوتی ہے، ہوگی، لوگ کہتے ہیں آرمی میں بھی ملک دشمن لوگ پائے جاتے ہوں گے۔ اسے اگر آرمی سے محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی، وہ بس ٹھیک تھی۔ سوچوں کے تسلسل میں بہتے ہوئے اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اپنے بائیں طرف بیٹھے لوگوں پر پڑی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے واپس اپنی نگاہیں ان پر ٹکائیں۔ اس سے 2 سیٹیں چھوڑ کر بیٹھا وہ لڑکا اسے جانا پہچانا لگا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا جو پوری توجہ سے افسر کی بات سن رہا تھا۔ یادداشت میں ماضی کے کاغذات کھنگالنے کے بعد اسے تقریباً 2 منٹوں بعد اس لڑکے کے دستاویزات ملے جس میں اس کا نام آریان احمد لکھا تھا۔ وہ آریان کا ذکر کبھی کبھار سنتا رہتا تھا مگر اس کی ملاقات اس سے چند سال پہلے نور العین کی شادی پر ہوئی تھی۔ 5 منٹوں کی ملاقات جس میں اس نے آریان کو جوگی بابا کا نام دیا تھا۔ خود پر کسی کی مستقل نظریں محسوس کر کے آریان نے نظریں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف گھمائی تو ایاد کو دیکھ کر آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ اسے ایاد کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی تھی، وہ اسے کبھی بھلا ہی نہیں پایا تھا۔ کئی پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر ایک افسر کے بلانے پر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریب نے جلد ہی اپنے اختتامی مراحل طے کیے اور کچھ دیر بعد وہ عباد کا ہاتھ تھامے انیکا کے ہمراہ جب پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا تو اپنے عقب سے اسے کسی کی آواز سنائی دی، ایاد بات سنو۔ وہ رکا اور گاڑی کی چابی عباد کو تھما کر اسے انیکا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر پلٹا۔ آریان اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ آریان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، تم کیسے ہو؟ عادت کے مطابق اپنی خیریت کے بابت سوال کو نظر انداز کیا۔ میں ٹھیک، مجھے حیرت ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ لندن سے کب آئے؟ 1 ماہ ہوا ہے، یہاں میں انا اور آبی کے ساتھ آیا ہوں۔ نہیں جانتا تھا دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ تجسس کے لیے معذرت، مگر انا اور آبی؟ آریان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایاد چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ہم پھر کب مل سکتے ہیں؟ تمہارا تجسس بجا ہے مگر تفصیل بتانے میں وقت لگے گا۔ تب تک بس یہ سمجھ لو کہ میں یہاں اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوں۔ فی الحال تو ممکن نہیں مگر چھٹی ملتے ہی میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ ایاد نے سر ہلا دیا۔ آریان چند پل لب کچلتا اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، پھر ملتے ہیں۔ اس نے الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے جسے ایاد نے تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ آریان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ سماعت سے اس کے الفاظ ٹکرائے تو اس نے جھرجھری لی، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ایاد کی گاڑی اب پارکنگ ایریا سے نکل رہی تھی۔ دائیں طرف پودوں کے بیچ میں پانی کا فوارہ بہہ رہا تھا، اونچے درخت خاموش تھے۔ آبی آسمان مغربی جانب سے کناروں سے آتشی رنگ کا ہو رہا تھا جو حال ہی میں غروب ہوئے سورج کی علامت تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تکیہ گود میں رکھ کر بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے پچھلے آدھے گھنٹے سے عروہ اور اسامہ کے دکھڑے سن رہی تھی۔ عروہ زایان کو گود میں لیے اپنے مصنوعی آنسو پونچھ رہی تھی جبکہ اسامہ اب التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کون چاہتا ہے بھلا؟ اور میں کیسے رہوں گا زایان کے بغیر؟ الماس نے بنا کوئی اثر لیے جمائی لی، پھر بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب نیند آ رہی ہے، مجھے صبح پیکنگ بھی کرنی ہے۔ تم دونوں کا ہو گیا تو جاؤ اب۔ عروہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اللہ ایسی ظالم بہن کسی کو نہ دے، کبھی نہ دے۔ آمین آمین، الماس نے سر ہلا دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور آبان اندر داخل ہوا۔ واہ، رونق لگی ہے ادھر تو۔ وہ کوٹ صوفے کی پشت پر لٹکا کر بازو کے کف موڑتا آگے بڑھا۔ خاک رونق لگی ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے دونوں نے رو رو کر نحوست پھیلا رکھی ہے۔ الماس کے تب کر کہنے پر عروہ اور اسامہ نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی؟ وہ زایان کو عروہ کی گود سے لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی خود سوچیں، ہم کیسے رہیں گے ادھر؟ یہ سب موٹیاں وہاں شادی کی بریانی کھا رہی ہوں گی اور میں ادھر پیپر دے رہی ہوں گی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں پیپر دے پاؤں گی؟ وہ رو ہانسی ہوئی۔
زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ایاد کے پاس بھیج دیں۔ عروہ نے تنک کر آبان کو دیکھا۔ ایک تو یہاں میں ذرا سا کچھ کہہ دوں تو آخری دھمکی یہی ہے، میری بلا سے آج ہی چلے جائیں سارے، دے دوں گی میں پیپر۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بیڈ سے اترنے لگی جب بے دھیانی میں پاؤں سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ آئی اللہ جی، وہ اپنا پاؤں پکڑتی کراہی تھی۔ بھائی اس موٹی کے آسرے مجھے یہاں چھوڑ کر آپ زیادتی کر رہے ہیں، حرکتیں تو یہ ہیں اس کی۔ اسامہ نے منہ بسورا۔ خبردار جو مجھے موٹی کہا، خود ہو گئے چھلے ہوئے آلو۔ عروہ نے اس کی داڑھی کی غیر موجودگی پر چوٹ کی۔ اچھا بس اب لڑنا نہ شروع کر دینا، رات ہو گئی ہے، سونے جاؤ اب، اور یہ ڈرامے بند کرو، سکون سے جانے دو ہمیں، الماس نے آنکھیں گھما کر بیزاری سے کہا۔ عروہ اور اسامہ پلکیں جھپکاتے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ٹھیک کہتے ہیں ہادی بھائی، مطلبی دنیا کے عجب ہے جھنجھٹ، یہاں کون کس کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر احتیاط سے بیڈ سے اتری۔ مر جاؤں گی نا پھر یاد آؤں گی آپ سب کو۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ الماس اور آبان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ وہ لب کچلتی باہر کی طرف بڑھی۔ یار اسامہ کچھ کرو، کمرے سے نکلتے ہوئے وہ روحانسی ہوئی۔ اگر میں کچھ کر سکتا تب بھی اپنے لیے ہی کرتا، شرافت سے پیپرز دو تم۔ اسامہ نے ایک پل میں پینترا بدلا تھا۔ فٹ ہے منہ تمہارا، دفع ہو جاؤ۔ وہ پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسامہ گہری سانس لیتا صوفے پر ڈھہ گیا۔ انادیہ میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری لڑائی کس وجہ کی بنا پر ہو رہی ہے۔ وہ چاند کو تکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکنی میں میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے وہ دونوں چاند دیکھنے میں مشغول تھے۔ گول گپے ہادی، بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ فرض کرو اگر میں اور تم صبح گول گپے کھانے چلے جائیں تو پھر ہم کس بات پر لڑیں گے؟ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے انادیہ کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں لڑنے کے لیے وجہ کی ضرورت ہے ہادی؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ تم لوگ کب جا رہے ہو؟ 2 دن بعد، اس نے کندھے اچکا دیے۔ جانا ضروری ہے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ احتشام بھائی کی شادی ہے، خاندان کے سب سے بڑے پوتے کی۔ تو عروہ اور اسامہ بھی تو نہیں جا رہے؟ اس نے منہ بسورا۔ ان کے پیپرز ہیں تبھی۔ تمہاری بھی تو یونی ہے، وہ تم سنبھال لو گے؟ وہ مسکرائی۔ ہادی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم میری تمام اسائنمنٹس بناؤ گے اور باقی سارے کام بھی تم کرو گے؟ اپنا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تمہارا کروں گا، وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ کرنا تو ہے نا اب، ویسے تم آگے کیا کرو گے، مطلب جاب وغیرہ؟ وہ اب اپنے گھٹنوں پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا انتظار میں بیٹھے ہیں، بی بی اے مکمل ہو تو گلے میں توک ڈالیں، مطلب آفس بٹھائیں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر وہ ہنس دی۔ کوئی نہیں، دونوں چلیں گے، تم کمپنی کے آنر ہوگے اور میں تمہاری CEO، اور یہ بابا کی کمپنی ڈوب رہی ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جیسے دادا نے حویلی بنوائی پھر سب بیٹوں کے ساتھ رہے، ویسے ہی ہم اور حارث چاچو بھی اسی حویلی کے برابر میں ایک حویلی بنوائیں، سب مل کر رہیں اکٹھے، تم، میں، بابا، امی، چاچو، محمل، ایاد اور عروہ۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم میرے بچوں کو بھول گئی؟ ہادی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں وہ بھی، اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آئیڈیا اچھا ہے، ایاد سے بات کرتے ہیں کیونکہ فی الحال کماتا وہی ہے، میں جاب لیس بندہ ہوں۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تو ابھی تھوڑی کہہ رہی ہوں، جب ہماری پڑھائی مکمل ہوگی تب، مطلب 1.5 سال مزید صبر کرتے ہیں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی، پھر نظریں واپس چاند پر ٹکائیں۔ سیاہ بادلوں میں گھرا چاند اور اس کا ادھورا پن۔ وہ چونکا تھا، پلکیں جھپکتے ہوئے اس نے آنکھیں بڑی کر کے چاند کو دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے انیکا اور عباد کا چہرہ لہرایا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے انادیہ کو دیکھا جو اب ٹمٹماتے ستاروں کے نام رکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے خواہش کی تھی وہ اسے بتا دے کہ اگر ایسی کسی حویلی کی بنیاد رکھی گئی تو وہ انیکا اور عباد کو وہاں ضرور لائے گا۔ اس کے بھائی کی ماں اسے بھی ماں کی طرح عزیز تھی اور عباد اس کے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ ادھورے اور کھوکھلے چاند کو دیکھتے ہوئے اس نے خواہش کی تھی، کاش یہ ممکن ہو، وہ سب ایک ہی چھت میں ایک ساتھ رہ سکیں، وہ سارے افندی اور افندیوں سے جڑے لوگ۔ رات کا اندھیرا جب تھکا ہارا گھر کو لوٹنے لگا تو روشن صبح نے ہر سو اپنا طلسم بکھیرنا شروع کر دیا۔ ہلکے آبی آسمان پر سورج کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے کے لیے اٹھا تو نیچے سے شور و گل کی آوازیں سنائی دیں۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ آنکھیں ملتا بیڈ سے اٹھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ نیچے جانے اور پھر واپس اوپر آنے میں وقت لگتا، تبھی وہ نیچے جانے کا ارادہ ترک کر کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ثانیے بعد وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر نکلا، تولیہ خشک ہونے کے لیے سائڈ پر لٹکایا اور خود سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ جل سے بالوں کو سیٹ کر کے اس نے میز سے سرمئی ڈائل والی گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھی، پرفیوم چھڑکا اور پھر چشمہ اٹھا کر ناک پر ٹکایا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ جھک کر جوتے پہننے لگا۔ آخری نظر اس نے سنگھار میز کے قداور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی، پھر اپنا موبائل، والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف لپکا۔
सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके कानों में खंसा की आवाज़ पड़ी। अल्फाज वाज़ेह नहीं थे मगर वो मुखातिब हारिस से थी। लाउंज में दाखिल होकर उसने निगाहें पूरे लाउंज पर दौड़ाई। आइए आइए बरखुरदार। हारिस की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दाएं तरफ सोफ़ों पर हादी और अनादिया बैठे थे, बाएं तरफ यूसुफ और खंसा, दरमियान में मेज़ रखी थी और मेज़ के उस पार हारिस बैठे थे। मोहम्मद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस हारिस के पीछे खड़ी थी। उसे मामला गड़बड़ लगा था। यूसुफ बरखुरदार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मैं तो कहता हूँ यहीं से चलते हैं। हारिस ने सरता पैर उसका जायज़ा लेते हुए कहा। बनफशी रंग के 3 पीस सूट में मलबूस वो हमेशा की तरह मशहूर कुन लग रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने सवालिया नज़रों से सबको देखा। हारिस ने फजर के वक्त हम सबको फ़ोन खड़काकर फ़ौरन यहाँ आने का कहा। यहाँ आए तो हारिस ने घर में हंगामा बर्पा किया हुआ था और इस हंगामे की वजह उनकी दाढ़ी में नमूदार होने वाला मज़ीद एक सफ़ेद बाल है। यूसुफ ने सारी बात उसके गोश गुजार की। हैं? उसकी पेशानी पर सलवटें नमूदार हुईं। जी बिल्कुल, आप तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। हादी ने मुस्कुराते हुए उस पर तंज किया। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बेचकर सोया था हादी, उसने हादी को देखकर कहा, फिर हारिस की तरफ मतवज्जा हुआ। इस सब तमाशे की वजह जान सकता हूँ अफंदी साहब? वो दाएं अबरू उठाए पूछ रहा था। मेरी दाढ़ी का एक और बाल सफ़ेद हो गया है, मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, मगर आप ही देखें बाबा को, ये सुबह से यही कह रहे हैं। मोहम्मद ने हारिस की बात काटते हुए रुहासे होकर अयाद को देखा। अयाद ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो खफकी से हारिस को देखकर उसके पास आई। अफंदी साहब की बातों को नज़रअंदाज किया करो, ये बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। वो मोहम्मद की नाक को हल्का सा दबाते हुए कह रहा था। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत भड़काओ। हारिस ने संजीदगी से उसे देखा। मोहम्मद तुम इधर आओ। अनादिया ने उसे अपने पास बुलाया। वो सुस्त रवि से चलते हुए अनादिया के पास आई, फिर हादी के कहने पर वहीं बैठ गई। अब कहीं सुन रहा हूँ, वो उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं कह रहा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कौन जानता है कि कितनी ज़िंदगी बाकी है, लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपने पोते पोतियों को देख लूँ। सबकी नज़रें अब अयाद पर टिकी थीं जो हनूज संजीदगी से उन्हें देख रहा था, और ये वो बदलाव था जो उन सबके साथ साथ उसे खुद भी महसूस हुआ था। वो पहले की तरह लाल नहीं पड़ा था, ना ही उसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आज ही तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दें, या अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो आज ही शादी भी कर देते हैं, जैसे तुम चाहो। और अफंदी साहब आखिर में ये कहना भूल गए थे कि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। वो चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर कदर ठहर कर गोया हुआ। दाढ़ी आपकी सफ़ेद हुई है अफंदी साहब, मेरी नहीं। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, जब तक उर्वा का बीएड मुकम्मल नहीं होता तब तक शादी नहीं होगी। सबकी नज़रें अब हारिस पर टिकी थीं, जो यकीनन वो सब जवाबी कार्रवाई के इंतज़ार में थे। हादी और अनादिया भी तो पढ़ रहे हैं, शादी के बाद उर्वा भी पढ़ लेगी। चाचू, इसे लगता है कि जितनी आपने जल्दी लगा रखी है अपने पोते पोतियों की, तो हादी बराबर में बैठी मोहम्मद को देखकर कुछ कहते कहते रुका। अयात ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। बाकी सब मुस्कुराहट दबा गए। मैं चली जाऊँ? मोहम्मद शायद उसकी खामोशी की वजह समझ गई थी। नहीं, जवाब अयाद की तरफ से आया था। तो मतलब हम इनकार समझे अयाद? अनादिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बिल्कुल, यह तमाशा यहीं ख़त्म कर दें। मगर मेरे वलीमे का क्या? हादी ने दुहाई दी। साले तेरी वजह से वो भी अटका हुआ है। फूफो, इसका वलीमा अभी करा दें, आप इसकी भी उम्र निकली जा रही है, अयात ने तुनक कर कहा। बरखुरदार, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है। अब बस आखिरी सांसें अपने पोते पोतियों के हमरा गुजारना चाहता हूँ, और बस। हारिस ने आखिरी फ़ैसला सुनाया। अगर आपने मज़ीद ज़िद की तो उसे एमएड भी करवाऊँगा। उसकी धमकी पर बेइख्तियार अनादिया की हंसी छूटी थी। ये बात ज़रा उर्वा से कहकर तो देखो, इस सेमेस्टर के पेपर्स नहीं दिए जा रहे उससे तो। अनादिया की बात पर हारिस ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे कह रहे हों अब बोलो। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। फ़िलहाल वो सब घर वाले कराची जा रहे हैं, उन्हें सुकून से जाने दें। मज़ीद ये कि फ़िलहाल मुझे चंद और मसले निपटाने हैं। उसकी संजीदगी से कहने पर सब उसे देख कर रह गए। मज़ीद ज़िद करना बेकार था। अयाद, अम्मी और बाबा के साथ ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी और बाबा तो तुम्हारे वापस आने के बाद खुद भी यही चाहते हैं। अनादिया ने एक आखिरी कोशिश की। अनादिया, मैं मज़ीद उसके लिए इनकार नहीं कर सकता, उसने लब कुचलते हुए कहा। तो अनादिया ने समझकर सर हिला दिया। अफंदी साहब, आप अपनी दाढ़ी के बालों का मसला हल करने के लिए सैलून चले जाएं और हादी को भी ले जाएं, ये भी आपके मुकाबले पर है। हादी ने उसे घूरी से नवाजा था। उसके और हारिस के अलावा सब अयाद की बात पर हंस दिए थे। मैं 2 दिन पहले ही गया था बरखुरदार, तो दाढ़ी की सफ़ेदी को क्यों रहने दिया? ये बुजुर्गी की निशानी है, तभी अपने पोते पोतियों को दिखाऊंगा। वो खुलकर मुस्कुराए।
اللہ رحم کرے ان پر جن کے بزرگ آپ ہوں گے۔ ہادی نے آنکھیں گھمائیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ حارث نے اسے گھورا۔ پھپھو چاچو آپ نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں تم انتظار مت کرو، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یوسف کے جواب پر اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، پھر گردن گھما کر محمل کو دیکھا۔ محمل آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ محمل سر ہلاتی اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چاچو آپ بوڑھے ہو کر بھی گریسفل لگتے ہیں، ہادی اب مسکراتے ہوئے حارث سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بھی ٹپس ہوتی ہیں، میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ ان کی آوازیں ہلکی ہوتی جا رہی تھیں۔ لاؤنج سے نکلنے پر وہ مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ایاد اب محمل کو اس کے پیپر کے متعلق سمجھا رہا تھا۔ وہ ایمن کو گود میں لیے ناشتہ کر رہا تھا جب میز پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ مرحا کی گرجدار آواز سنائی دی۔ خبردار جو فون کو ہاتھ بھی لگایا تو ناشتہ کرو چپ چاپ، سارا دن بس فون فون۔ اسے گھورتی ہوئی وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ سعد نے تھوڑا سا اچک کر موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھا۔ ہادی ہے، اس کے معصومیت سے کہنے پر مرحا نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ سعد اب کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں قتل ہوتے ہوتے بچا ہوں، تم قتل ہو بھی جاتے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا، دوسری طرف سے ہادی کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ سعد دانت پیس کر رہ گیا۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آج تم اور مرحا پلس میری بھتیجی چچی کے گھر انوائٹڈ ہو۔ میں، محمل اور ایاد بھی آ رہے ہیں۔ محمل کو بتا دیا تم نے میرے بارے میں؟ نہیں، اس کا آج پیپر ہے اور ہم رسک نہیں لے سکتے، تو واپسی پر بتا دیں گے۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو، خبردار جو میری بہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایاد کے ساتھ بھی بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہوں تمہیں۔ ہادی کی وارننگ پر وہ مسکرا دیا۔ وہ میری بھی بہن ہے، مت بھولو، زبردستی کے بھائی مت بنو۔ تم مجھے روک سکتے ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھ رہا تھا۔ منہ توڑ سکتا ہوں، تمہارا اور ایاد کا پسندیدہ کام۔ خیر رات کو ملتے ہیں۔ پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ پھر مرحا کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس بچپن کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس نے اس تمام عرصے میں مجھے بہت یاد کیا۔ وہ مسکرا کر کہتا ناشتہ کرنے لگا۔ جتنے جھوٹ تم بولتے ہو مجھے تمہارے نقلی وکیل ہونے پر شبہ ہونے لگا ہے۔ مرحا کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سلام دلہے صاحب۔ موبائل کان سے لگائے بھوری آنکھیں سامنے سبزے پر ٹکائے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وعلیکم السلام فوجی، کہو کیوں فون کیا؟ دوسری طرف سے احتشام کے جلے بنے لہجے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے آرام سے، زیادہ اوور ایکٹنگ دکھائی تو اپنی ہونے والی بھابھی کو تمہارے پچھلے سارے افیئرز کا بتا دوں گا۔ اس کی نگاہ اب سبز پودوں سے ہوتی فوارے پر ٹکی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو آریان، اپنی یہ فضول بکواس اپنی بھابھی کے سامنے کی نہ تو الٹا لٹکا دوں گا۔ احتشام کی دھمکی پر وہ مسرور ہوا۔ ویسے نام کیا ہے میری ہونے والی بھابھی کا؟ منال۔ اس نے زیر لب نام دہرایا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد منال بھابھی کو دے دینا۔ وہ رکا، بھوری آنکھوں میں چمک ابھری۔ تمہیں بھی دوں کیا؟ کیا مطلب، تم نہیں آ رہے شادی پر؟ احتشام چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نہیں یار، چھٹی نہیں مل رہی فی الحال، اگلے ہفتے شادی ہے، ویسے بھی تو میں نہیں آ پاؤں گا۔ تم مزے کرنا، صالح ہے تمہارے ساتھ، اور اسلام آباد سے چڑیلیں بھی آ گئی ہوں گی۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے پانی کی کچھ بوندیں اڑ کر اس کے چہرے کو ہلکا سا بھگو گئیں۔ نہیں، وہ کل نکلیں گے وہاں سے۔ ان میں بھی اس بار اسامہ اور عروہ نہیں آ رہے، نہ ہی ہادی اور سعد۔ آریان کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کیوں؟ اسامہ اور عروہ کے پیپرز ہیں، ہادی کی یونی ہے اور سعد کسی کیس کے سلسلے میں مصروف ہے، احتشام نے تفصیل بتائی۔ اور ایاد؟ نگاہوں کے سامنے پارکنگ ایریا میں اس سے بات کرتے ایاد کا چہرہ لہرایا۔ اس کا بھی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے۔ آریان نے آنکھیں سکیڑے فوارے سے گرتے پانی کو دیکھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ ایم ایڈ مکمل کر چکا تھا، تو کیا وہ اب آگے بھی پڑھ رہا تھا؟ دماغ میں اٹھتے سوال کو اس نے الفاظ میں ڈھالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بات طویل ہو جاتی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ تم نے امی ابو کو بتایا؟ احتشام کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تبھی تمہیں فون کیا ہے، تم بات سنبھال لینا۔ یہ آخری مرتبہ ہے، آئندہ تمہیں نہیں بچاؤں گا، سمجھے؟ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم اپنی شادی والے دن بھی کہو گے میں نہیں آ رہا، مجھے چھٹی نہیں ملی۔ میری شادی بیچ میں کہاں سے آ گئی اب؟ میرے بعد اب تمہارا ہی نمبر ہے، خود لڑکی ڈھونڈ لو گے یا میں امی سے کہوں؟ اس نے گہری سانس لے لی اور پھر سر جھکا کر پاؤں میں پڑے چھوٹے سے کنکر کو دیکھا۔ امی سے کہو خود ڈھونڈ لیں۔ یہ بات کہتے ہوئے نہ جانے کیوں مشل کا چہرہ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری تاریخ طے کر کے بتا دیں گے، شرکت کر لینا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ فی الحال اپنی شادی پر توجہ دو۔ وہ رکا، پھر قدرے توقف کے بعد پوچھا، صالح کہاں ہے؟
انیسہ سے لڑ کر ہٹا ہے، اس نے کمرے سے نکال دیا ہے، اب صوفے پر منہ پھلائے بیٹھا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ تمہارا مستقبل بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے مجھے۔ صبر رکھو میرے بھائی، ایک دن تینوں بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے۔ وہ گردن گھماتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ آریان نے حسان کی آواز پر اس نے مڑ کر اپنی طرف آتے حسان کو دیکھا۔ آفیسرز بلا رہے ہیں، جلدی چلو۔ وہ سر ہلاتا احتشام کی طرف متوجہ ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، اس نے خدا حافظ کہا۔ اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ موبائل جیب میں اڑس کر اس نے حسان کو دیکھا۔ سالے تجھے پھر بھوک لگ گئی؟ حسان نے دانت نکال کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، جلدی چل، اب بھائی کی خدمت کر، میری جیب خالی ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی شرم کر لیا کر، بھائی سے بات کر رہا تھا میں۔ آریان نے آنکھیں گھمائیں۔ بات ہوتی رہے گی، مگر فی الحال ایک اچھے سے ریسٹورانٹ لے کر چلو۔ شرافت سے ڈھابے میں چلو، دال کھاتے ہیں۔ حسان نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ کبھی تو مجھے خوش رہنے دیا کرو۔ چل لو اب، اس سے پہلے وہ شہریار خوشی میں بھنگ ڈالنے آ جائے۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ میں یہاں ہوں آریان۔ اپنے پیچھے سے اسے شہریار کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا۔ میں بھی، نظریں اس سے پھسلتی ہوئی اس کے برابر میں کھڑے امان پر ٹکیں۔ چلو حسان، میں بھی تیار ہوں۔ پی کے اب ماتھے پر ٹکاتی مشل بھی وہاں پہنچی۔ آریان نے دانت پیس کر حسان کو دیکھا جو معصومیت سے پلکیں جھپکاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مشل نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ آریان نے شرٹ کے کف مروڑتے ہوئے ایک نظر مشل پر ڈالی۔ حسان نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ابے سالے تیری تو… آریان اس کے پیچھے لپکا تھا۔ فوارے سے پانی کی چند بوندیں اڑ کر مشل کے ہاتھ پر پڑی تھیں۔ وہ سر جھکا کر موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اپنی دھن میں مگن وہ آگے بڑھ رہا تھا جب کوئی تیزی سے اس کی طرف بھاگا ہوا آیا تھا۔ آبی، آبی بچائیں! عباد چلاتے ہوئے اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں پکڑتا اس کے پیچھے چھپا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سے محمل بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ آبی دیکھیں اس انگریز کو، آج نہیں بچے گا یہ۔ وہ عباد کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ عباد ایاد کے پیچھے چھپتا اسے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے محمل، رکو! اس نے محمل کو شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عباد اب اس کی اوٹ سے سر نکالے غصے سے لال ہوتی محمل کو دیکھ رہا تھا۔ آبی، یہ انگریز جب سے میں آئی ہوں تب سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ایاد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عباد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے عقب سے نکال کر سامنے کھڑا کیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ یہ مجھے انگریز کہتی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ آبی، محمل بڑی ہے تم سے، تم آئندہ اسے آپی کہو گے۔ عباد نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ محمل آپی؟ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں بالکل، اور کم لڑا کرو دونوں۔ وہ اسے تنبیہ کرتا محمل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہادی اور انا کہاں ہیں؟ کچن میں۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتا کچن کی طرف بڑھا۔ محمل آپی؟ عباد صدمے کے زیر اثر زیر لب دہرا رہا تھا۔ کہو چھوٹے، محمل نے شرارتاً مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ السلام علیکم انا۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے انیکا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی نظر منہ پھلا کر کاؤنٹر پر بیٹھے ہادی پر پڑی۔ ہادی نے جواب دینے کے بجائے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ایاد نے سوالیہ نظروں سے انیکا کو دیکھا تو انہوں نے شانے اچکا دیے۔ ایاد نے پاس پڑی باسکٹ سے سیب اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہادی نے سیب پکڑ کر اسے دانتوں سے کاٹا، پھر چبانے لگا۔ اب بتاؤ۔ محمل صرف میری بہن ہے۔ ایاد نے دائیں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح افندی صاحب اور اب یہ موٹا، سب کے ذہنی توازن بگڑ چکے تھے۔ تو یہ کہ وہ موٹا چندرا سعد آ رہا ہے۔ اس نے سیب کو ایک بار پھر دانتوں سے کاٹا۔ تو محمل اسے بھائی کہے گی، وہ جھنجھلایا۔ تو یہ کہ صرف میں اس کا بھائی ہوں۔ ایاد نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ دماغ پر چوٹ آئی ہے کیا؟ میں سنجیدہ ہوں۔ خود بتاؤ، اگر محمل سعد کو آبی کہے گی تو تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں، صرف میں اس کا آبی ہوں۔ جواب دیتے ہوئے وہ ہادی کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ انیکا ان دونوں کی باتوں سے محظوظ ہوتی اب سنک کے پاس کھڑی تھیں۔ یہی تو، اسی طرح جب وہ سعد بھائی کہے گی تو مجھے برا لگے گا کیونکہ صرف میں اس کا بھائی ہوں۔ اس نے پوری قوت سے سیب کو دانتوں سے کاٹا۔ لیکن اب وہ اسے سعد تو نہیں کہہ سکتی ہیں، بڑا ہے وہ۔ میں نہیں جانتا کچھ، وہ اس گدھے کو کچھ بھی کہے مگر بھائی میں ہوں صرف۔ ایک بار پھر اپنا غصہ سیب پر نکالا گیا۔ وہ دونوں حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ ان دونوں کے لیے اس وقت یہی سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ ایاد اب لب کچلتا پرسوچ نظروں سے ہادی کو دیکھ رہا تھا جو سیب پر ستم کرنے میں مصروف تھا۔ آج محمل کو کالج سے واپسی پر وہ سعد کے بارے میں بتا چکا تھا۔ محمل تھوڑی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی اور معاملے کی گہرائی میں نہیں گئی تھی۔ ہادی بھائی، ایاد آبی
برادر سعد آ گئے ہیں۔ محمل ان دونوں کو سعد کی آمد کی اطلاع دیتی اندر داخل ہوئی۔ ہادی اور ایاد نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ ہم آ رہے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ محمل سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ دیکھ لو، حل ہو گیا تم دونوں کا مسئلہ، انیکا نے مسکرا کر کہا۔ ہادی جوش سے جمپ لگا کر کاؤنٹر سے اترا۔ برادر سعد بھی برا نہیں ہے ویسے، وہ ایاد کے ہمراہ باہر نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سرمئی بادلوں کی اوٹ سے اب چاند نکل آیا تھا۔ ٹمٹماتے ستارے چاند کے ہمراہ لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے تھے اور اب بادلوں پر بیٹھ کر اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ آج افندی صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا صبح صبح، وہ انیکا کی گود میں سر رکھے بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد انیکا جب عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں آئی تھی تو وہ بھی انہی کے ساتھ آ گیا تھا۔ ان کے نماز پڑھنے تک وہ خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ جائے نماز طے کر کے اس کے سرہانے بیٹھی تو وہ لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو شادی کرنا چاہتے ہیں میری۔ نیلی آنکھیں ذرا سی چھوٹی دکھنے لگی تھی۔ تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں انا، وہ پڑھ رہی ہے ابھی اور میں پڑھا رہا ہوں ابھی۔ انیکا ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کچھ یاد آنے پر چونکا۔ انا رکیں، آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ اس نے پاس رکھا موبائل اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین کے روشن ہونے کے بعد وہ پاس ورڈ لگا کر گیلری میں گیا اور کچھ دیر کی تلاش کے بعد اس کی تصویر سامنے تھی۔ عروہ کی کزن انیسا کی منگنی کی ہے یہ تصویر، میں لندن میں تھا تب۔ اس نے موبائل انیکا کو پکڑایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اگلی تصویر ہادی کی شادی کی ہے اور یہ سارے کام محمل کے ہیں۔ انیکا ہنس دی تھی۔ انا، آپ کی بہو شک بہت کرتی ہے اور تنگ بھی بہت کرتی ہے۔ خانم کو لگتا ہے لندن میں 2 شادیاں کر چکا ہوں اور اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب وہ کسی کو پکڑ کر میری چوتھی بیوی بھی قرار دے دے۔ اس نے بات کے اختتام پر آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں یاد ہے جب تم بچپن میں مجھے تنگ کرتے تھے اور میں منع کرتی تھی تو تم کہتے تھے اکلوتی ہی تو ماں ہے آپ میری۔ جواباً میں کہتی تھی تمہاری شادی کروا دوں گی تو اپنی بیوی کو تنگ کرنا، اور ہر بار تم ایک ہی بات کہتے تھے، شادی کروائیں گی تو بیوی کے ساتھ مل کر بھی آپ کو ہی تنگ کروں گا۔ مگر اب مجھے سب الٹا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ ہاں، میری بیوی مجھے ہی تنگ کر رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر ایاد کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ وہ لندن کی ایک یکبستہ رات تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لندن کی ساری سردی اس کی آواز میں گھل گئی تھی، سرد اور ہڈیوں کو جماتی۔ برف کا رنگ شفاف دودھ کی طرح تھا۔ آسمان سے گرتی برف کو دیکھ کر گاڑھے اور جمے ہوئے دودھ کا گمان ہو رہا تھا۔ میرا جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، مگر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ گرمی سردی میں بدل رہی تھی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لندن کی وہ ٹھٹھرتی رات اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ناک میں خارش سی محسوس ہوئی تھی اور پھر میں نے اپنی ناک سے خون نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بینچ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے برف کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلا تھا تو لندن کی سردی مجھے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھا نظریں چاند پر ٹکی تھیں، ادھورے چاند پر۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ میں جھکا تو منہ سے نکلتا خون برف کو سرخ رنگ دے گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا میں نے سب کھو دیا ہے، میں سب کچھ ہارنے کے بعد جان بھی ہار بیٹھا ہوں۔ وہ یکبستہ رات میری زندگی کی تاریک راتوں میں سے ایک ہے، جسے سوچ کر آج بھی مجھے اپنا آپ جمتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ رکا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوا۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں انا؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ مجھے اپنی نیلی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز کی سرسراہٹ کئی لمحوں تک انیکا کو محسوس ہوئی تھی۔ یہ مجھے میری زندگی کی تاریک راتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے پہلی بار مجھے خوف اس وقت آیا تھا جب بابا نے کہا تھا، آدھی جمنے کا عنصر تم میں قدرتی طور پر موجود ہے، تم برف سے ہو، نیلی اور سخت برف کی جھیل کی مانند۔ میں جمنے سے ڈرتا ہوں اور تب بھی ڈرتا تھا جب میں جمع ہوا تھا۔ تمام حسیات کا مر جانا وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جس کی تکلیف انسان کو حسیات کے واپس زندہ ہونے پر محسوس ہوتی ہے، تب جب وہ بہت کچھ کھو چکا ہو، تب جب وہ جم کر پگھل چکا ہو۔ اگر یہ خدا کی ناشکری نہیں ہے تو مجھے اپنی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے انا، مجھے ان آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ تم نے غور سے دیکھا ہی کہاں ہے اسے؟ 7 سمندروں کا مرکز تو اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ انیکا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر لب دھیرے سے پھڑپھڑائے۔ تم ٹھیک تو ہو نا آدی؟ تمہیں اکثر بخار رہتا ہے کیوں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ لندن میں میرے دوست کی ضد پر ٹیسٹ کروائے تھے میں نے انا، رپورٹس کے مطابق سب نارمل ہے۔ اب تو عادت ہو گئی ہے اس سب کی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتے۔
रखता हूँ तभी जिंदा हूँ। अनिका ने रुक कर उसे देखा था। वो कुछ पल उनके जवाब का इंतजार करने लगा, फिर ठोड़ी उठाकर उन्हें देखा। अना, मेरे साथ चलेंगी? मेरे घर, जहाँ हम सब साथ रहते थे? वो अपनी आंखें उनकी आंखों में गाड़े पूछ रहा था। अनिका चंद पल सांस रोके टिकटिकी बांधे उसे देखती रही। वो उनके जवाब का इंतजार करने लगा। अनिका ने लम्हों में एक भारी फैसला उठाया था। उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया था, धीरे से उसकी तमाम उम्मीदों को तोड़ा था। वो खाली खाली नज़रों से उन्हें देख कर रह गया। वो जगह अब मेरी नहीं रही। उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। दिलों को निकाल कर देखें, यहाँ की सल्तनत की मलका आज भी आप ही हैं। उसने निगाहें छत पर टिकाई थीं। मैं यहाँ ठीक हूँ आदि। मैं ठीक नहीं हूँ अना, मगर कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। छत को तकते हुए नीली आंखें हल्का सा डबडबाई थीं। रात गहरी हो रही थी, चांद सुकड़ता जा रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाते हुए सबसे मिलकर गई थी, क्योंकि उसके वापस आने से पहले सबने कराची के लिए निकल जाना था। वो बोझल दिल के साथ लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी। गोद में रखे बैग पर उंगलियां फेरते हुए उसने नाक सुकेड़ी थी। हया को अब तक किताब इशू करवाकर आ जाना चाहिए था, मगर वो ना जाने कहाँ गायब थी। चंद सानिये ही गुजरे थे कि कोई उसके बराबर में बैठा। उसने चौंक कर गर्दन तिरछी की। रिलैक्स, मैं हूँ। हयात को देखकर उसने गहरी सांस ली, फिर इर्द गिर्द देखा। यहाँ स्टूडेंट्स का रश कम था, मगर फिर भी चंद तलबा यहीं मौजूद थे। प्रोफेसर, स्टूडेंट्स खड़े हैं। उसने तफक्कुर से माथे पर बल डाले उसे देखा। बिठा दूँ? वो खिलाफे मामूल शरारतन पूछ रहा था। नहीं, मतलब वो हमें देखकर पता नहीं क्या समझे, और हया भी आने वाली होगी। उसके उठे कंधे ढीले पड़े। मुझे उन सबके सामने इस रिश्ते का इकरार करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी उर्वा। वो लब कुचलती उसे देखती रही, फिर सर झुका गई। सब चले गए हैं। आवाज़ में ना चाहते हुए भी नमी घुलने लगी थी। सबके सामने बमुश्किल खुद पर काबू रखा था उसने, और अब जब वो सामने बैठा था तो ज़ब्त का बंधन टूट रहा था। वाकई सब चले गए हैं? वो भवें इकट्ठी किए पूछ रहा था। उर्वा ने उसकी नज़रों में घुलते सवाल को देखा, फिर नफ़ी में सर हिला गई। मगर सब घर वाले तो चले गए हैं ना? आंखों में नमी चमकी थी। मतलब मैं घर वाला नहीं हूँ? वो अब सीधे तरीके से पूछ रहा था। उर्वा ने तेज़ी से इर्द गिर्द देखा, फिर फ़ौरन सीढ़ियों से खड़ी हुई। उठें फ़ौरन। वो वहीं बैठा रहा। उर्वा ने झुककर उसके कोट का बाजू अपनी अंगुश्ते शहादत और अंगूठे से पकड़कर फिर उसे खींचती हुई लाइब्रेरी की तरफ आई, पिछली तरफ, जहाँ हस्बे मामूल कोई नहीं था। ऐसे कौन कहता है? अगर कोई सुन ले तो ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करेगा कि आलिमान। वो लाल होते चेहरे के साथ उसे घूर रही थी। क्यों परेशान हो? वो उसे देखते हुए पूछ रहा था। सब चले गए हैं ना, तभी रोना आ रहा है अब। वो हंसी हुई। मैं भी रो दूंगा अगर अब तुमने कहा कि सब चले गए हैं। उसने निचला होंठ दांतों में दबाया। उर्वा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। आप रोएंगे? वो भवें इकट्ठी किए पूछ रही थी। हाँ, और तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं रोता भी हूँ। एक लम्हे में उसके चेहरे का रंग बदला था। सच शुक्र के नकाब में थी, तभी वो उसका लाल होता चेहरा नहीं देख पाया था। अब ज़्यादा रोना आ रहा है ना? वो बेचारगी से इस बात में सर हिला गई। मगर तुम यहाँ रो नहीं सकती, तो हम बात कर लें। आपको कोई लेक्चर नहीं देना? नहीं, लेक्चर में अभी वक्त है और तुम भी फारिग हो। वो कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कह रहा था। पहली बात, तुम रोओगी नहीं, ना अभी ना घर जाकर, ठीक? वो मासूमियत से उसे देखती सर हिला गई। दूसरी बात, क्या तुम सुबह घर आ सकती हो? वो आंखें सुकेड़े उसे देखते हुए पूछ रहा था। सुबह इतवार है और पीर को पहला पेपर है, वो भी फिजिक्स का। उसने उज़र पेश किया। तुम आज तैयारी कर लेना, जो ना हो वो ले आना, मिलकर देख लेंगे। हल हाजिर था। वो उसे देख कर रह गई। आना क्यों है? रोना क्यों है? वो अपनी बात कर चुका था, तभी यू टर्न ले रहा था। अब अगर मैं कहूँगी कि सब चले गए हैं तो आप भी इस बात पर रोएंगे, फिर हम मिलकर रोएंगे, फिर हया यहाँ आ जाएगी, फिर सब यहाँ आ जाएंगे, और फिर आगे मैं सोच भी नहीं सकती। उसने झरझरी ली। वो मुस्कुरा दिया। फिल्मी सीन होगा बिल्कुल, लेकिन मुझे ड्रामे पसंद है, तो ना तुम रो रही हो ना मैं। उसने कंधे उचका दिए। वो आंखें घुमा गई। तुम्हें रात हिचकियाँ आई थीं? वो उसका मूड ठीक करने के लिए बेतुका सवाल पूछ रहा था। नहीं, क्यों? आपने याद किया था? हाँ, जब लंदन से कॉल आई थी। उर्वा ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। क्या कह रही थीं आपकी बीवियाँ? वापस आने का कह रही थीं। उसने कान की लो खुजाई। उर्वा ने सदमे से उसे देखा। आप वापस जा रहे हैं? हाँ। सच में? हाँ। अगर आप गए ना तो कभी वापस नहीं आने दूंगी, रहिएगा उन्हीं के साथ। हयात ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा। तुम क्या करोगी फिर यहाँ? मेरे साथ बाकी सब होंगे। मगर सब तो चले गए हैं ना? वो बात घुमा फिर आकर वहीं ले आया था। सब नहीं गए, मगर आप गए तो सब चले जाएंगे।
اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مطلب تم مان رہی ہو کہ میں گھر والا ہوں؟ گھر والوں میں سے ہیں، اس نے تصحیح کی، اور گھر والے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اس بار اس کی آواز بھی دھیمی پڑی تھی۔ مگر سب چلے گئے ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے رک کر ایاد کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ کئی پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس دی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ سب شام کے 6 بجے کراچی پہنچے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے سب بڑے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے، جبکہ وہ سب لڑکیاں لاؤنج میں اکٹھی ہو گئیں۔ ابراہیم باری باری ایک کے بعد دوسرے کی گود میں جا رہا تھا، اور ایسا ہی کچھ حال زیان اور ایمن کا تھا۔ نور، میں سوچ رہی ہوں جیسے ہمارے یہاں کزنز کی شادیاں ہوئیں آپس میں، ویسے ہی اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں کروا دیں گے۔ مرحا کی بات پر نور العین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میرے بیٹے پر گندی نظر مت رکھو اپنی، اچھا؟ نور العین نے آنکھیں گھمائیں۔ ایمن سے بڑا ہے ابراہیم، میں زیان کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو بے اختیار الماس نے زیان کے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ استغفراللہ، مجھے اپنی بھانجی پیاری ہے، مگر اپنی بیٹی کی ایسی ساس میں کبھی نہ لاؤں۔ زیان سے کہوں گی ایمن سے بھاگ کر شادی کر لے۔ الماس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ ابراہیم پر کوئی نظر نہ رکھے، اچھا؟ انادیہ نے آنکھیں گھمائی۔ سب نے سرتا پیر اسے دیکھا۔ بھائی لوگوں، سمجھ رہے ہو نا؟ مرحا نے مشکوک نگاہوں سے انادیہ کو دیکھا۔ ابراہیم بیٹے ادھر آؤ، تم پر لال مرچیں پھیروں میں۔ نور العین نے ابراہیم کے آگے باہیں پھیلائیں۔ وہ بھاگ کر اس کی گود میں چڑھا۔ مجھ جیسی ساس کہیں نہیں ملے گی ابراہیم کو۔ یہ بات میں ہادی کو بتاؤں؟ نور العین نے شرارتاً مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ انادیہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں ابراہیم سے کہوں گی اسے بھگا کر لے جائے۔ انادیہ نے کندھے اچکا دیے۔ ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہے، شادی بیاہ کا کوئی خرچہ نہیں، بس کزن کو بھگا کر لے جانا ہے۔ الماس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ میں کورٹ میرج کا آئیڈیا دوں گی ایمن کو، مرحا نے دانت نکالے۔ ہاں، سعد ویسے بھی وکیل ہے، انادیہ نے سر ہلایا۔ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دی ہوں تو ذرا اندر آ جاؤ، چاچی کہہ رہی ہیں بھابھی کا سامان دیکھ لو۔ انیسہ نے انابیہ کے کمرے سے سر نکالا۔ وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بہو، اگر میں تمہاری سمدھن بن جاؤں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انادیہ نے سوالیہ نظروں سے انیسہ کو دیکھا۔ کوئی نہیں، آپ کے ہی بچے ہیں بی اماں، وہ ہنس کر کہتی الماری سے منال کے لیے کی گئی شاپنگ کے بیگز نکالنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب بیڈ پر بیٹھی ہر اچھے لگنے والے سوٹ پر جھگڑ رہی تھیں، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑا احتشام صدمے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ہونے والی بیوی کا مستقبل اتنی ساری نندوں کے درمیان تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب اسامہ بھی اپنی کتابیں لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ مجھے اکیلے پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور مجھے نہیں لگتا ہم دونوں اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ عروہ نے آنکھیں گھمائیں۔ تو کل پڑھ لیں گے باقی۔ کتاب کھولتے ہوئے اسامہ نے کندھے اچکائے۔ یاد آیا، کل ایاد نے بلایا ہے اپنے گھر، تم چلو گے؟ بلکہ ہاں، تم چلو گے۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا خود ہی اس کی جانب سے جواب دیتی سر ہلا گئی۔ میں وہاں کیا کروں گا؟ میں عبید کے گھر چلا جاؤں گا۔ امی نے کراچی سے ہی جوتا پھینک کر مارنا ہے، عروہ نے سر جھٹک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پاس رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چندرا آریان از کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ یقین کرو میں نے آج کئی بار لاہور پڑھا تھا۔ اس کی بات پر دوسری جانب آریان مسکرا دیا تھا۔ تمہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے تھی، تم جیسے شادانوں کو فرق پھر بھی نہیں پڑتا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہم لڑائی بعد میں یہیں سے جاری کریں گے، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں حویلی آؤں اور یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے؟ عروہ نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے اسامہ کو دیکھا۔ اسامہ، آریان پوچھ رہا ہے کہ وہ حویلی آنا چاہتا ہے، کیا تم اس بات کو راز رکھ سکتے ہو؟ میں صرف دادی کو بتاؤں گا، اسامہ نے دانت نکالے۔ اسامہ کہہ رہا ہے وہ صرف دادی کو بتائے گا اور میں صرف ہمارے گھر والوں کو۔ بہت بہتر، میں نہیں آ رہا، آریان نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا آ جاؤ، بھلا کیا یاد کرو گے؟ عروہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ تم جیسی چڑیل کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ کرنے والے کرتے ہیں، تم کیا جانو؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ ایسے لوگ جنہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، ان لوگوں سے میں یہاں آ کر ضرور ملوں گا، اپائنٹمنٹ لے لینا۔ عروہ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایاد کی۔ اوہ، عروہ نے لب سکیڑے۔ بات یہ ہے کہ پروفیسر ذرا مصروف ہوتے ہیں، ہر ایرے کیرے کے لیے وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، تو پھر کبھی کوشش کرنا، فی الحال کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ اس نے بغیر آریان کی سنے فون بند کر دیا۔ موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر اسامہ کو دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ چلو یار، پیزا منگواتے ہیں، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے کتاب بند کی۔ یہ کی نا تم نے میرے دل کی بات؟ اسامہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا۔
पैसे तुम्हारे होंगे, उर्वा ने उसे याद दिलाया। हाँ, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो कंधे उचकाकर कहता कमरे से बाहर की तरफ भागा। मोटे, खबरदार जो मेरे पैसों पर नज़र रखी तो, वो चिल्लाई थी। अगले दिन वो सुबह 12 बजे वहाँ पहुँच गई थी। उसामा उसे यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के घर चला गया था। वो मोहम्मद से चंद बातें करने के बाद किताबें लेकर उसके कमरे में आई थी। प्रोफेसर, उसने दरवाजे पर दस्तक देकर ज़रा सा अपना सर निकाला। आ जाओ। वो लैपटॉप गोद में रखकर बैकग्राउंड की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। वो किताबें हाथ में लिए अंदर आई। तैयारी हुई? वो लैपटॉप साइड पर रखता पूछ रहा था। जितनी हो सकती थी मैंने कर ली, अब बाकी आप देख लें। उसने बेड पर बैठकर किताबें उसके आगे सरकाईं। वह सर हिलाता किताब खोलकर देखने लगा। हर वो टॉपिक जो उसे समझ नहीं आया था उसने वहाँ से कागज़ मरोड़ दिया था। अयाद ने किताब को उलट पलट कर देखा। उसकी इस हरकत की वजह से किताब खासी मोटी दिखने लगी थी। तुमने कुछ पढ़ा है उर्वा? वो दाएं अबरू उठाए पूछ रहा था। उर्वा ने खजालत से कान की लो खुजाई। नाबी रंग के कपड़ों में मलबूस सफ़ेद दुपट्टा शानों पर टिकाए, बालों का जूड़ा बनाए, कान खुजाते हुए वो उसे मामूल से हटकर मासूम लगी थी। अब ऐसे मजाक तो ना बनाए ना। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो फिर शुरू करते हैं। 12:30 बज रहे हैं। शाम 5 बजे तक मुकम्मल करना है सब। उर्वा ने आंखें फैलाए उसे देखा। इनमें से 2 घंटे निकालें। मैं खाना खाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी। उसने पलकें चिपकाते हुए अयाद को देखा। आराम? वो दाएं अबरू उठाए उसे देख रहा था। नहीं, वो उसके पूछने पर नफ़ी में सर हिला गया। उर्वा ने गहरी सांस ली, फिर किताब पर झुकी। आबी आबी, मोहम्मद ने कमरे के दरवाजे से सर निकाला। चाय पियेंगे? मैं नहीं पीती। मोहम्मद ने हैरत से किताब पर झुकी उर्वा को देखा। कॉफ़ी? वो हनूज किताब पर झुकी नफ़ी में सर हिला गई। मेरे लिए ले आओ मोहम्मद। मोहम्मद सर हिलाती बाहर निकल गई। एक तरफ उसका आबी चाय और कॉफ़ी का आदी, दूसरी तरफ उर्वा जो दोनों ही नहीं पीती थी। उसने झरझरी ली। अगले चंद घंटे उसे पढ़ाने के बाद जब शाम 5 बजे उसने किताब बंद करके गहरी सांस लेनी चाहिए थी तो उर्वा की आवाज़ कानों में पड़ी। आपकी चौथी बीवी फिजिक्स है प्रोफेसर। अयाद ने सदमे से उसे देखा। वो मज़ीद एक ऑप्शन भी ख़त्म कर चुकी थी। वो चंद लम्हे किताबें समेटती उर्वा को देखता रहा, फिर बेड से उठ खड़ा हुआ। ये समेट कर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? उसने माथे पर बल डाले उसे देखा। कोई सवाल नहीं हानम। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। वो ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर मोबाइल उठाया तो सामने ही उसामा का पैगाम जगमगा रहा था। जिंदा हो? उसने पैगाम पढ़कर मुंह के जाविये बिगाड़े। खुश फहमी में मत रहो, इतनी जल्दी तुम्हें मेरी बिरयानी नहीं मिलने वाली। पैगाम भेजकर वो गहरी सांस लेती बेड ग्राउंड पर सर टिकाती थक कर आंखें मूंद गई थी। वो सब साले और एहतशाम के साथ माल आई हुई थी। साले उन्हें एहतशाम के हवाले करके खुद खाने पीने के लिए चला गया था और एहतशाम अब हर गुजरते लम्हे के साथ शॉपिंग बैग्स के बोझ तले दबता जा रहा था। तुम लोग मुझे कुली बनाकर लाए हो यहाँ? उसने तप कर पूछा था। उसामा होता तो तुम्हारी मदद करवाता, मगर वो नहीं है तो हम क्या करें? तुम चुप करके चलते रहो, नूरुल ऐन ने कंधे उचका कर कहा। वैसे भी तुम्हें अब आदत डाल लेनी चाहिए, शादी के बाद यही करना है। वो एक है और तुम लोग अनकाउंटेबल। एहतशाम ने आंखें घुमाई। अभी हम आधी फौज इस्लामाबाद छोड़ आए हैं एहतशाम भाई, अनादिया ने उसे याद दिलाया। तुम्हारे शोहरों को भी सुकून चाहिए था, तभी नहीं आए। एहतशाम ने सर झटक कर कहा। आपको भी जब सुकून की तलब हो तब मिनाल भाभी को इस्लामाबाद भेज सकते हैं। अनादिया ने ताजीमन सर झुकाया। अच्छा अब चलो जल्दी, अभी इतने सारे काम रहते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। अलमास के कहने पर एहतशाम ने सदमे से उसे देखा। मुझ पर नहीं तो मेरी जेब पर ही रहम करो। बहनों पर खर्च करने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। अनीसा ने भी अपना हिस्सा डाला। और वैसे भी देखें, उर्वा के लिए भी हम थोड़ी सी शॉपिंग तो करेंगे ना, आपकी तरफ से तोहफा उसके लिए। ये लो, शैतान का नाम लिए शैतान का मैसेज आ गया। नूरुल ऐन ने मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर जगमगाते उर्वा के पैगाम को देखकर कहा। क्या कह रही है? अलमास के पूछने पर नूरुल ऐन पैगाम पढ़ने लगी। जलीलो, अल्लाह करे तुम्हें आज का खाना हजम ना हो, तुम लोगों के पेटों में मरोड़ उठे, शादी के दिन बारिश हो जाए, तुम्हारी मेकअप किट गुम हो जाए, कपड़े इस्त्री करते हुए जल जाएं, अगर जो तुम लोग मुझे भूले भी तो। नूरुल ऐन ने झरझरी ली थी। इसकी ज़ुबान ज़्यादा लंबी होती जा रही है, अलमास बड़बड़ाई। हाँ तो एहतशाम भाई, उर्वा की नेक दुआओं से बचने का वाहिद तरीका यही है कि हम उसके लिए भी शॉपिंग करें, वरना बारिश तो आप ही की शादी में होगी। अनादिया ने दांत निकाले। एहतशाम मुंह बसोर कर रह गया। वो सब अब नूरुल ऐन की सरबराही में आगे बढ़ गई। एहतशाम भी मरे मरे कदम उठाता उनके पीछे चला गया। आदि, आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो गर्दन तिरछी करके तवज्जो से ड्राइविंग करते अयाद को देखते हुए पूछ रही थी। नहीं,
موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا گیا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ لندن والی بیویوں سے ملوانے لے جا رہے ہیں؟ وہ اب مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں ان سے ملوانے کے لیے تمہیں ایسے لے جاؤں گا بنا کسی احتیاطی تدابیر کے؟ وہ دائیں ابرو اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ پھر کہیں آپ، وہ رکی، اس کے تاثرات دیکھے جو انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، پھر گویا ہوئی۔ سارا کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر ایاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے پاس کیوں لے کر جاؤں گا؟ وہ کم فہمی سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ شاید اس کے گھر رشتہ لینے جا رہے ہوں ہم آپ کا۔ اس نے رک رک کر بات مکمل کی۔ ایاد نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ تم اتنا اول فول کیسے سوچ لیتی ہو؟ آپ بھی تو بتا نہیں رہے، اتنا تھوڑا سا شک تو ہوتا ہے نا اب؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ یہ تمہارا اتنا تھوڑا سا شک ہے عروہ؟ اسٹوڈنٹ ہے یار وہ میری۔ اس نے گاڑی پارک کرتے ہوئے اسے گھوری سے نوازا۔ میں بھی تو ہوں، مگر ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ میرے شوہر بھی تو ہیں۔ اگر وہ… اترو تم، فوراً اترو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ گاڑی روک کر اس کی سیٹ بیلٹ کھولنے لگا۔ اوکے اوکے نہیں کہتی اب میں کچھ، اتر رہی ہوں، منہ بنا کر کہتی وہ گاڑی سے اتری۔ گھوم کر ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ یہ کوئی حال ہی میں بنی ہوئی نئی سوسائٹی تھی۔ صاف ستھری سڑکیں، اونچے فلیٹ، سڑک کے کنارے لگے پودے، غرض ہر چیز تسکین بخش تھی۔ ایاد اب گاڑی لاک کرتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ نیلے رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی، سیاہ اسکارف سے نقاب کیے، ناک پر چشمہ ٹکائے وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی۔ غیر ارادی طور پر ایاد نے بھی سیاہ رنگ کی جینس پر نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آپس کی بات ہے، اب مجھے واقعی لگنے لگا ہے کہ آپ مجھے اپنی کسی خفیہ بیوی سے ملوانے لائے ہیں۔ اس کی معصومیت سے پلکیں جھپک کر رازدارانہ انداز میں کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ افندی صاحب کی سلجھی ہوئی بہو۔ وہ آگے بڑھتا ہوا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ عروہ اس کے ہمراہ قدم اٹھاتی اب کوئی نیا شوشہ سوچنے میں مصروف تھی۔ اپارٹمنٹ کے پاس پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی۔ آدھی سچ میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر میرا شک یقین میں بدل رہا ہے، اور وجہ آپ کی حرکتیں ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیتی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایاد نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنے شکوک و شبہات یہیں باہر رکھ کر اندر چلو؟ کیا یہ ممکن ہے آپ مجھے یقین دلا سکیں کہ سارا صرف آپ کی اسٹوڈنٹ ہے جیسے باقی سب ہیں؟ معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے ترکی بترکی سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، پھر اندر کی طرف بڑھا۔ عروہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا آج آپ نہیں آئیں گے۔ عباد مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑی عروہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ایاد کا بیٹا اتنا بڑا؟ عروہ یہ آبی ہے، میرا بھائی۔ عروہ نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی عباد کے گال کھینچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک بالکل۔ ایاد کی نظر کچن سے نکلتی انیکا پر ٹکی۔ انا آپ کی دوسری بیٹی کو بھی لے آیا میں، اس کے مبہم سا مسکرا کر کہنے پر انیکا کی نظر عروہ پر ٹکی تھی جو ایاد کی بات سن کر انیکا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عروہ یہ انا ہے، انا یہ عروہ۔ وہ دونوں کا تعارف کرواتا اب دونوں کی طرف سے کسی پیش قدمی کے انتظار میں تھا۔ عروہ ٹکٹکی باندھے انیکا کو دیکھ رہی تھی جو اضطراب کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اسے سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ جب دماغ نے اسے پیش قدمی کا اشارہ دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے انیکا کا دایاں ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنے لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگایا، پھر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے رد عمل پر جہاں انیکا کو خوشی ملی تھی، وہیں عباد کے ساتھ کھڑا ایاد بھی مسرور ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والے میرے رد عمل پر معذرت، ایاد نے مجھے اچانک بتایا، میں شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، مجھے بھی ابھی پتہ چلا تمہارے آنے کا، آدھی بتاتے تو صحیح، میں تیاری کر لیتی تھوڑی۔ آخر میں وہ ایاد سے مخاطب ہوئیں۔ عروہ نے ان کے آدھی کہنے پر حیرت سے پہلے انہیں پھر ایاد کو دیکھا جو اس کی حیرت کو دیکھتا مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ کیا تیاری کرنی تھی آپ نے؟ اب عروہ کے ساتھ کر لیں، مسئلہ تھوڑی ہے۔ وہ کندھے اچکاتا صوفے پر بیٹھا۔ بیٹھو مت، اٹھو فوراً، میری بیٹی پہلی بار آئی ہے، کچن میں جاؤ تم، میں عروہ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ انیکا کے کہنے پر وہ جو موبائل پر مصروف ہونے کا سوچ رہا تھا، منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگا۔ انا تکلف مت کریں، صبح سے محترمہ کے ساتھ ہی تھا، اب تھوڑی دیر بیٹھنے دینا۔ کیوں نہ کروں تکلف، اٹھو شاباش۔ وہ عروہ کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھی، وہ منہ بسورتا کھڑا ہوا۔ کیا لیں گی آپ خانم؟ چائے بھی نہیں، کافی بھی نہیں، اس کے علاوہ جو مرضی لے آئیں۔ ایاد نے اسے گھوری سے نوازا، پھر عباد کو دیکھا۔ آنا ذرا میرے ساتھ کچن میں۔ ابھی میں بھابھی کے پاس بیٹھ رہا ہوں۔ عباد نے دانت نکالے۔ عروہ نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا جو اب برے برے منہ بناتا کچن کی طرف جا رہا تھا۔
وہ کھانا کھانے کے بعد قہوہ بنانے کے لیے کچن میں تھا۔ انیکا کے کہنے پر کھانا بھی اس نے ہی بنایا تھا۔ اس نے مدد کے لیے اٹھنا چاہا تو انیکا نے اسے واپس بٹھا لیا۔ اب جب انیکا کمرے میں تھی اور عباد موبائل پر لگا تھا تو وہ اٹھ کر کچن میں آئی۔ کچن کی حالت اس کی توقع کے بالکل الٹ تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، برتن دھوئے گئے تھے۔ اب وہ دھلے ہوئے برتنوں کو خشک کرتا کیبن میں رکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی آگے بڑھی تھی، جبکہ وہ قہوے کے لیے کپ ہاتھ میں لیے پلٹا تھا اور نتیجتاً دونوں کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹی تھی۔ آدھی لوہے کے ہو کیا؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی تلملائی۔ مجھے کیا پتا تم یہاں ہو؟ اس نے کان کی لو کھجائی۔ میں تو مدد کروانے آئی تھی، اس نے منہ بسورا۔ بہت جلدی یاد آ گیا؟ وہ آنکھیں گھماتا اب قہوہ کپوں میں الٹنے لگا۔ میں آ جاتی مگر انا نے منع کر دیا تھا، اس نے صفائی پیش کی۔ تم نے وہ قول سنا ہے، یور فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن۔ تمہارا انا کے ہاتھ کا بوسہ لینا تمہارا مقام بڑھا گیا ہے عروہ، وہ مسکرا کر کہتا پلٹا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سفید رنگ کے کپ رکھے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرے اس سے پکڑائی۔ یہ لے آنا، اس کے گال پر چٹکی بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت کھڑی دیوار کو گھورتی رہی، پھر جھرجھری لیتی باہر کی طرف بڑھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہ عباد کے برابر میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بھی ٹرے میز پر رکھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ قہوہ پینے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایاد نے گھر جانے کی بات کی تھی۔ وہ انیکا سے اجازت لینے اور کمرے سے اپنا عبایا لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر مزید رک جاتے۔ انا، صبح عروہ کا پیپر ہے اور آپ کی بہو کو نیند بہت آتی ہے۔ انیکا ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ جب نقاب لگاتے ہوئے باہر نکلی تھی تو ایاد عباد کے بالوں کو بکھیرتا اس سے بات کر رہا تھا۔ چلیں؟ وہ اس کے پوچھنے پر سر ہلا گئی، پھر انیکا کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے جب ایاد نے تم دونوں کے نکاح کا بتایا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں شرکت نہیں کر سکی، اس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ میری طرف سے تم دونوں کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے ایک مخملی ڈبیا کھولی تھی جس میں چاندی کے رنگ کی 2 پلاٹینم انگوٹھیاں رکھی تھیں، ایک سادی سی جو مردانہ تھی جبکہ دوسری پر سفید رنگ کے چھوٹے سے نگینے لگے تھے۔ خوبصورت اور نفیس سی وہ انگوٹھیاں انیکا کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تھیں، سادی مگر دل کو لبھانے والی۔ اس نے اضطراب کی کیفیت میں ایاد کو دیکھا جو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انا، بھابھی کنفیوز ہو رہی ہیں، آپ آبی کو دے دیں، وہ پہنا دیں گے۔ عباد نے ایاد کی اوٹ سے سر نکالا۔ عروہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ انیکا نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی ایاد کو تھمائی۔ ہمارے یہاں تو یہ رسم بھی ہوتی ہے، نکاح کے بعد دلہا دلہن ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ تم نے نہیں کی عادی؟ وہ بس مسکرا دیا۔ اب انہیں کیا بتاتا، وہ نکاح کے بعد فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ ہادی نے کہا تھا ولیمے میں کریں گے مگر بیچارے کا ولیمہ اٹکا ہوا ہے۔ وہ عروہ کو ریلیکس کرنے کے لیے انیکا سے بات کرتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ تھامے انگشت امانت میں انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اب باری عروہ کی تھی۔ انیکا نے انگوٹھی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس نے بے چارگی سے ایاد کو دیکھا۔ انا، میں کنفیوز نہیں ہو رہا۔ اس نے انگوٹھی انیکا کے ہاتھ سے لے کر خود ہی پہن لی۔ عروہ نے سکون کی سانس خارج کی۔ خاصا بورنگ کپل ہے آپ دونوں کا، عباد نے آنکھیں گھمائیں۔ میرے حصے کا شغل تم لگا لینا، عباد نے جواباً دانت نکالے۔ وہ انیکا سے گلے ملی، عباد کے گال کھینچے، پھر سائڈ پر کھڑی ہوئی۔ ایاد نے جھک کر انیکا سے پیشانی پر بوسہ لیا، عباد کی ناک کو ہلکا سا دبایا، پھر اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا۔ انیکا اور عباد ان کے گاڑی میں بیٹھنے تک دروازے میں کھڑے رہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کی اور جب گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تو عروہ نے گہری سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ گال ابھی تک تپتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر مسکرا دیا تھا۔